بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم نجعل، حمزہ زبر آ کا معنی کیا؟ لم نہیں، نجعل جعل یجعل کا معنی بنانا، نجعل نون جو ہے یہ نحنو کا ہے، نجعل ہم نے بنایا، علم نجعل کیا نہیں بنایا ہم نے یا بنائی ہم نے، کیونکہ اگلے کے ساتھ جو تعلق ہے لہو واسطے اس کے، عینین عین آنکھ کو کہتے ہیں، تو عینین دو آنکھیں، تثنیہ ہے عین کا، تو علم نجعل کیا نہیں بنائی ہم نے لہو واسطے اس کے، عینین دو آنکھیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے اتنا بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول جاتا ہے، اور دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کو نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کسی کو اس پر کوئی اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا اس کو محنت میں، مشقت میں، اور یہاں دوبارہ اس کو اپنے خالق ہونے کی طرف اس کی توجہ دلائی کہ یہ اپنے آپ کو شتر بے مہار کیوں سمجھتا ہے کہ وہ آنکھیں جس سے یہ دنیا کے نظارے کر رہا ہے، کیا وہ ہم نے نہیں بنائی اس کی؟ ہم اس کے خالق مالک نہیں ہیں؟ یہ کیوں اپنے آپ کو اس طرح سے سمجھنے لگ جاتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور مجھ پر کسی کو اختیار نہیں ہے؟ علم کیا نہیں نجعل بنائی ہم نے لہو اس کے لیے، عینین دو آنکھیں، ولسانن اور زبان جس سے یہ باتیں کرتا ہے اور اپنا معافی ضمیر بیان کرتا ہے، وشفتین و اور شفتین، شفتن کا تثنیہ ہے تو ہونٹ، شفتین دونوں ہونٹ، وشفتین اور دو ہونٹ۔ ہونٹوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے، ایک تو انسان کی شکل کے حوالے سے، شکل کی بناوٹ میں ہونٹوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا ہونٹ کٹ جاتا ہے، پیدائشی طور پہ کٹا ہوا ہوتا ہے، یا اس کے ہونٹ کو کسی حادثے کی وجہ سے ہونٹ اس کا کٹ جائے، تو اس کی شکل کا آپ اندازہ کر لیجئے کہ کیا بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہونٹوں کو جو بنایا، ایک تو اس کی شکل میں بھی ہونٹوں کا بہت بڑا کردار ہے، پھر جو ہم الفاظ ادا کرتے ہیں، الفاظ کی بناوٹ میں آواز کو ایک خاص سمت میں موڑنے کے لیے بھی ہونٹ جو ہیں ان کی حرکت وہ الفاظ کو بنانے میں کردار ادا کرتی ہے۔ زبان بھی سے بھی بولتا ہے انسان، لیکن ہونٹ بھی اس میں ہل کے الفاظ کی بناوٹ کو بناتے ہیں۔ پھر اس کے مطلب کھانے کے حوالے سے بھی، اس کے لعاب کو روکنے کے حوالے سے بہت بڑا کردار ہے ہونٹوں کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی طرف اس کی توجہ دلائی ہے انسان کی کہ دیکھو تمہارے لیے یہ ساری چیزیں جن کو تم مسلسل استعمال کر رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی دی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ولسانن اور زبان، و شفتین اور دو ہونٹ، و ہدیناہ و اور ہدینا، ہدا یہدی ہدایت دینا، رہنمائی کرنا، و ہدینا اور ہدایت دی ہم نے، ہو اس کو، نجدین، نجدین بھی تثنیہ ہے نجد کا، نجد کہتے ہیں اونچی جگہ کو یا اونچے راستے کو۔ اکثر مفسرین نے جو اس سے مراد لی ہے وہ یہی ہے کہ دو اونچے راستے، یعنی دو بڑے راستے، یعنی خیر کا راستہ اور شر کا راستہ، تو ہم نے اسے رہنمائی کی ہے، اسے دکھائی ہے، اسے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اس کی رہنمائی کر دی ہے ہم نے دونوں راستوں کے لیے۔ جیسے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دل میں ڈال دیا ہے اس کے گناہ اس کا اور پرہیزگاری اس کی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو دونوں راستوں کی رہنمائی ہم نے کر دی ہے، بتا دیا ہے
کہ خیر کا راستہ کیا ہے اور شر کا راستہ کیا ہے، نیکی کا راستہ کون سا ہے اور برائی کا راستہ کون سا ہے۔ چند مفسرین نے اس سے مراد یہ بھی لی ہے تخلیق کے ساتھ اس کو جوڑتے ہوئے کہ آنکھیں، زبان اور ہونٹ اور ان نجدین سے مراد بچے کے لیے اس کے ماں کے دودھ ہیں، دو دودھ۔ پستان جس کے لیے مترجمین اور مفسرین جو ہے لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ماں کے جو دونوں دودھ ہیں وہ بھی اونچی جگہ ہیں، نجد اونچی جگہ کو بھی کہتے ہیں، کہ جن ہونٹوں سے وہ بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اور غذا حاصل کرتا ہے اپنے بچپن میں، جب وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ خود کہیں جا کے اپنے لیے کوئی خوراک تلاش کر پاتا، کوئی چیز کھا سکتا، تو اللہ نے اس کے لیے یہ بھی رہنمائی کی کہ اس کے لیے دو جو اونچے راستے تھے، یعنی دو پستان، وہ ان کی طرف انسان کو رہنمائی دی۔ حالانکہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں نے غذا کس طرح سے لینی ہے، لیکن اللہ نے اسے رہنمائی کر دی ہے کہ تیرے لیے غذا کے دو راستے کون سے ہیں، اور تاکہ تو وہاں سے غذا لے سکے۔ کچھ مفسرین نے اس طرح سے بھی اس کی تفسیر کی، لیکن اکثر اس کو خیر اور شر کے دونوں راستوں سے ہی اس کو بیان کرتے ہیں، اس کی وضاحت کو۔ تو وَہَدَيْنَاهُ، اور رہنمائی کی ہم نے اس کی، ہدایت دی ہم نے اس کو، النجدین، دو راستوں کی۔ اب دو راستوں سے مراد دونوں خیر اور شر کے راستے ہوں یا پستان ہوں، تو ہم ترجمہ وہی کریں گے کہ دو راستوں کی۔ فَلَقْتَحَمَ، پس یہ پھر لا نہیں، اقتحم، وہ گھسا، وہ داخل ہوا، العقبہ، گھاٹی۔ گھاٹی سے مراد یعنی دو اونچی جگہوں کے درمیان جو نشیبی علاقہ ہوتا ہے اسے عام طور پہ گھاٹی کہا جاتا ہے۔ تو اگر پہاڑی علاقہ ہو تو انسانوں کا جو مسکن ہے وہ عام طور پر گھاٹیاں ہی ہوتی ہیں، نچلی جگہوں پہ لوگ جو ہیں وہ قیام کرتے ہیں، بستیاں آباد ہوتی ہیں۔ تو یہ صرف تشبیہ دی گئی ہے، اصل گھاٹی مراد نہیں ہے۔ گھاٹی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے ایک کیفیت کو، ایک صورتحال کو۔ عقبہ گھاٹی، اور گھاٹی سے مراد آگے پھر سوال بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ، اور کیا معلوم ہے تجھے، مَل عقبہ، کیا ہے وہ گھاٹی۔ تو اس کے بعد پھر اس گھاٹی کے بارے میں بتایا کہ وہ گھاٹی کیا ہے۔ گھاٹی اصل میں وہ ان کاموں کی، ان نیک کاموں کی مشکل گھاٹی کہ جن کو کرنے کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے، لیکن انسان کا وہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، انسان اس طرف توجہ نہیں دیتا یا وہ کام کرنے ضروری نہیں سمجھتا، وہ گھاٹی۔ تو یہ انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، تیری آنکھیں بنائی ہیں دونوں، زبان دی ہے تجھے، دو ہونٹ دیے ہیں، دو راستوں کی تجھے رہنمائی کی ہے، اور ان ساری ہدایت اور رہنمائی کے ملنے کے بعد تجھے جو میں نے کام کرنے کو کہا وہ تو کرتا کوئی نہیں ہے۔ فَلَقْتَحَمَ، پھر نہیں وہ داخل ہوا، العقبہ، گھاٹی میں، ان مشکل کاموں کی گھاٹی میں یہ نہیں جاتا، یعنی حالانکہ اس کو جانا چاہیے تھا، اس کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کو یہ کرنے چاہیے خیر کے کام۔ وَمَا أَدْرَاكَ، اور کیا معلوم ہے تجھے، مَل عقبہ، کیا ہے گھاٹی۔ گھاٹی یہ ہے کہ فک و رقبہ، فک کا یہ فک کو معنی کھولنا، آزاد کرانا، رقبۃ، گردن، فک و رقبہ، آزاد کرانا گردن کا، یعنی پھنسے ہوئے مظلوم غلاموں کو پیسے دے کے ان کی قیمت ادا کر کے ان کو آزاد کروانا۔ اس طرح کے کام اسے کرنے چاہیے تھے، لوگوں کی بھلائی کے، لوگوں کی خیر خواہی کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اصل دین جو ہے وہ خیر خواہی ہے۔ تو اگر خیر خواہی کوئی نہ ہو تو چاہے کوئی نمازیں پڑھے، تہجدیں پڑھے، لیکن کسی کی خیر خواہی، کسی کی بھلائی اس کے دل میں نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی رغبت ہے، نہ اس کا شوق ہے، تو ایسی عبادتیں بھی بعض اوقات بیکار ہو جایا کرتی ہیں۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جب ایک قوم کو برباد کرنے کے لیے
فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا غالباً جبرائیل علیہ السلام کو کہ جاؤ جا کے اس بستی کو اٹھا کے الٹا کے زمین پر مارو. تو وہ آئے تو دیکھا تو ساری بستی بڑے بدبختوں کی تھی. تو ایک بندہ ان میں ایسا تھا کہ اس نے ساری زندگی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی اور ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا. وہ بھی اس بستی کے اندر تھا. تو اس کو دیکھ کے فرشتہ جو ہے تھا جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ جھجکے کہ یہ پوچھ لوں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ بندہ تو اللہ تعالیٰ کا. تو جا کے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ وہاں تو ایک بندہ ہے, اس نے تو کبھی بھی ایک آنکھ جھپکنے کے وقت کے برابر بھی تیری نافرمانی کبھی نہیں کی, ہمیشہ وہ تو تیری فرمانبرداری کرتا ہے اور اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سمیت بستی کو الٹنا ہے, اس لیے کہ یہ خود عبادتیں کرتا تھا, خود نیکی کے راستے پر چلتا تھا, لیکن اس کے ماحول میں لوگ جہنم کی طرف جا رہے تھے. اور یعنی تفصیل اس کا, الفاظ کی جو تفصیل یہ ہے, الفاظ تو صرف اتنے ہیں کہ اس نے میری وجہ سے کبھی اپنے ماتھے پہ بل بھی نہیں ڈالا تھا. یعنی ارد گرد لوگ جو تھے وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور وہ جو تھے بے دینی کے راستے پر, جہنم کے راستے پر جا رہے تھے. یہ صرف اپنی عبادت کرتا رہتا تھا, کسی کو کبھی نہ اس نے روکا, کبھی نہ کسی کو سمجھایا. یہ ضروری نہیں سمجھتا تھا, کسی کی خیر خواہی کرنا یہ ضروری نہیں سمجھتا تھا. اور میری وجہ سے, میری خاطر اس نے کبھی ماتھے پہ بل بھی نہیں ڈالا تھا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ نافرمانی کیوں کر رہا ہے, ارد گرد ماحول خراب کیوں ہے, بس یہ اپنی اللہ اللہ اپنی اللہ اللہ. تو یہ اپنا آپ سنوار لینا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو, اپنی بھلائی کر لینا, اپنے بچوں کو سنبھال لینا, اپنا گھر بنا لینا, اپنا تحفظ کر لینا, یہ جانور بھی کرتے ہیں. انسان دوسروں کے لیے بنایا گیا ہے, انسان ایک معاشرتی حیوان ہے. یہ معاشرے کے اندر جب رہتا ہے تو انسان کی خوبی یہ ہے کہ یہ دوسروں کی خیر خواہی کرے, دوسروں کا بھلا کرے. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. تو یہ اچھائیاں تھیں, یہ مشکل گھاٹیاں تھیں, یہ کام تھے انسان کے کرنے والے. جس مالک نے ان کو پیدا کیا اس نے یہ کام اس کو دیے, سونپے تھے کہ تم نے یہ کرنے ہیں. لیکن یہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہوا. اس گھاٹی میں اہم, اس گھاٹی کے جو خصوصیات یہ ہیں, نمبر ایک یہ ہے کہ فک و راقبہ, غلاموں کو آزاد کروانا گردن کا, او یا اطعام کھانا کھلانا, فی میں یومن دن, زی والا, مسغبتن بھوک, زی مسغبہ بھوک والا, فی یومن زی مسغبہ بھوک والے دن میں. یہ بھوک کے دن ہمیں تو اللہ نے دکھایا ہی نہیں ہے نا کہ کون سے ہوتے ہیں بھوک کے دن. یہاں ہمارے ہاں تو غریب سے غریب بھی جو ہے الحمدللہ وہ کھا کے سوتا ہے. تو لیکن عرب میں اور آپ وسلم کے دور میں بھی بہت سارے ایسے ایام آتے تھے کہ جب قحط کی کیفیت ہو جاتی تھی, غذائی اجناس کی کمی اور قلت ہو جاتی تھی اور کھانے کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا تھا, تو وہ بھوک کے دن ہوتے تھے. تو ایسے دن, ایسے ایام, ایسی صورتحال جب لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو, ان دنوں میں کھانا کھلانا, او اطعام یا کھانا کھلانا, فی یومن دن میں, ذی مسغبہ بھوک والے. اس سے یہاں مجھے وہ یاد آ رہی ہے روایت جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے, جب مدینہ میں قحط پڑا ہوا تھا تو ان کا قافلہ جو تھا وہ غلہ لے کر شام سے آ رہا تھا. تو وہاں کے جو, جیسے آج کل بھی ہمارے ہاں بڑی کثرت ہے ایسے لوگوں کی, منافع خور لوگ, وہ دوڑے قافلہ پہنچنے سے پہلے ہی عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس کہ ان کا وہ آ رہا ہے اناج, تو ہم ان سے خرید لیتے ہیں, اور ظاہر ہے قحط کے دن ہیں, لوگوں کے پاس ہے کوئی نہیں, تو ڈبل ٹرپل قیمت لگا کے جو ہے بیچیں گے اور بک جائے گا. تو یہ سوچ کے انہوں نے آ کے کئی گنا قیمت دینے کی پیشکش کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو. جو بھی وہ آ کے پیشکش کرتا, جی مجھ سے 2 گنا لے لیں, دوسرا کہتا مجھ سے 3 گنا لے لیں جو آپ کا آ رہا ہے اس سے, تاکہ میں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ لگا کے. حالات ایسے ہیں کہ وہ بک جانا ہے ہاتھوں ہاتھ, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جواب, ان کو جو بھی آ کے پیشکش کرتا اس کو کہتا کہ نہیں میرا سودا ہو گیا ہے, جو بھی آتا اسے کہتے میرا تو سودا ہو گیا ہے. تو جب وہ قافلہ آیا تو آ کے وہ سارا اناج انہوں نے فی سبیل اللہ بانٹ دیا. تو سودا انہوں نے جو کس کا کہہ رہے تھے کہ میرا ہو گیا ہے, وہ اللہ سے سودا کر چکے تھے
کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر اور جزا لینی ہے۔ تو یہ اللہ کے بندوں کی صفت یہ ہوتی ہے اور یہ ہونی چاہیے۔ یہ ہے گھاٹی، اس میں انہیں داخل ہونا تھا تو وہ ہو ہی نہیں اس میں۔ وہ گھاٹی کیا تھی؟ فک و رقبہ، آزاد کروانا گردن کا، او اطعام یا کھانا کھلانا، فی یومن دن میں، ذی مسغبہ بھوک والے، فی یومن ذی مسغبہ بھوک والے دن میں، یتیمن یتیم کو، ذا مقربہ ذا والا، مقربتن قرابت یعنی رشتہ داری، ذا مقربہ رشتہ دار، یتیمن ذا مقربہ رشتہ دار یتیم کو، یعنی ویسے تو یتیم چاہے غیر رشتہ دار بھی ہو تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ حق رشتہ داروں کا ہوتا ہے، رشتہ داروں پر۔ تو یتیم پر شفقت اگر کوئی غیر کرے گا تو شاید اس کو وہ اپنائیت کا احساس نہیں ہوگا، اور اگر اس کا اپنا چچا، اپنا ماموں، اپنا کوئی قریبی عزیز اس کے ساتھ شفقت کرے گا تو اس سے اس کو شفقت پدری کا جو متبادل ہے وہ میسر آنے کا امکان ہے۔ اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ یہاں پہ استعمال فرمائے کہ جو قریبی کسی رشتہ دار یتیم کو وہ کھانا کھلاتا، یتیمن یتیم کو، ذا مقربہ رشتہ دار۔ بس کرنا ہے جی کہ جی اچھا چلیں اتنا ہی رہنے دیں، اگلے سبق میں ذرا نسبتاً آسان بھی الفاظ ہیں اور یہ اگلی آیت پھر اس کے ساتھ ہی ملا لیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم نجعل کیا نہیں بنائی ہم نے، لہو واسطے اس کے، عینین دو آنکھیں، ولسانن اور زبان، وشفتین اور دو ہونٹ، وہدیناہ اور ہدایت دی ہم نے اسے، النجدین دو راستوں کی، فلقتحما پس نہیں داخل ہوا وہ، العقبہ گھاٹی میں، وما ادراکا اور کیا معلوم تجھے، مل عقبہ کیا ہے گھاٹی، فک و رقبہ آزاد کرانا گردن کا، او اطعام یا کھانا کھلانا، فی یومن ذی مسغبہ بھوک والے دن میں، یتیمن یتیم کو، ذا مقربہ رشتہ دار یا قرابت والا۔